اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کی نظر میں پسندیدہ دین ہے اور قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا ضامن دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ خالق کائنات کی ہم لاکھوں لاکھ حمد و ثنا کرتے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام کی معرفت عطا فرمائی اور اپنے آپ کو دین اسلام کے رنگ میں رنگنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جناب امیر نے فرمایا تھا احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، کہ انسانی اخوت اور مواسات اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے برادر مسلمان کے لیے ہر وہ چیز پسند کرو جو تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں وہ اپنے برادر مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ خداوند عالم اگر تمام امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے برادران اسلامی کے لیے بھی وہ چاہیں، تو پھر ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، اپنی ذلت نہیں چاہتا، تو دوسروں کی بھی عزت کرنے کا خیال رکھے۔ ہر بندہ چاہتا ہے لوگ میرا احترام کریں تو وہ بھی لوگوں کا احترام کرے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں تو یہ لوگوں کو سلام کرے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت اور ناموس کی حفاظت کریں تو یہ دوسروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے مال و جان کو نقصان نہ پہنچائیں تو یہ بھی دوسروں کے مال و جان کا نقصان نہ پہنچائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ رش کے جنان ہو جائے اور دنیا سے فتنہ و فساد اور بغض و عناد کا نام و نشان مٹ جائے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت اور آشتی کا دین ہے، اسلام تحمل و برداشت کا دین ہے۔ یہ قتل و قتال، جنگ و جدال، بغض و عناد، فتنہ و فساد کا دین نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعد نام نے مسلمان کہلانے والوں نے اسلام کو جہاں بدنام کیا وہاں اس کا حلیہ بھی بگاڑ دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام گویا کہ یہ پیغام دیتا ہے نہ خود جیو نہ دوسروں کو جینے دو۔ افسوس کہ ہم نے اپنی بد کرداری کی وجہ سے، بد رفتاری کی وجہ سے، ناہنجاری کی وجہ سے اسلام کا چہرہ مس کر دیا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ہمارے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا کردار اتنا بلند تھا، ان کی رفتار اتنا اعلیٰ تھی، ان کی روش رفتار، ان کے اخلاق و اطوار اتنے عالی و متعالی تھے کہ کافر آتے تھے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے، دشمن آتے تھے جان نثار غلام بن کر جاتے تھے، بدخواہ آتے تھے
خیر خواہ بن کے جاتے تھے، کیونکہ جو تبلیغ عمل و کردار سے ہوتی ہے اتنی مؤثر تبلیغ گفتار سے نہیں ہوتی۔ لہذا خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل و کردار کے نقطہ نظر سے، اخلاق و اطوار کے لحاظ سے مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عمل بتائے، ہماری روش بتائے، ہماری رفتار بتائے، ہمارے اخلاق و اطوار بتائیں، ہمارے لیل و نہار بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا شیوا جو ہے وہ صلح و آشتی کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو جو ہے سلامتی کا پیغام پہنچانا ہے یہ، اور دشمنوں کو مٹانا ہے، محبت کا پیغام عام کرنا ہے۔ بقول شاعر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو بہرحال سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے بارے میں جان رہا تھا کہ جو اسلام کی حقیقت ہم نے سمجھی ہے دوسرے برادران اسلام اور اقوام عالم تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے، تاکہ جن کے مقدر میں خوش قسمتی لکھی ہے اور جن کا انجام بخیر ہونا ہے اس پیغام سے استفادہ کرتے ہوئے وہ بھی صحیح معنوں میں عملی طور پر مسلمان بن جائیں۔ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ خداوند عالم ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو دیار کفر میں رہ کر، دیار غیر میں رہ کر، انگلینڈ جیسے ملک میں، عیسائیوں کے ملک میں رہ کر پھر بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا پروگرام مرتب کر رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جن میں ہمارے یو کے اہل ایمان برمنگھم، نیو پورٹ اور مانچسٹر اور لندن وغیرہ کے حضرات جو ہیں وہ پیش ہیں، جنہوں نے وہاں تحفظ تعلیمات سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کے نام سے انجمن تشکیل دے رکھی ہے، اور جس کا مقصد وحید اسلامی پیغام کا عام کرنا ہے اور لوگوں تک اسلام کے حقائق کا پہنچانا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد عطا فرمائے۔ تو سلسلہ کلام پچھلے پروگراموں سے چل رہا تھا اسلامی نماز کے بارے میں، اور بحمد اللہ صاحب کا پروگراموں میں اسلام کے اندر نماز کا اہم کیا ہے، نماز کا اہم مقام کیا ہے، نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، نماز نہ پڑھنے کا عذاب کیا ہے، عقاب کیا ہے، اس پر مفصل گفتگو ہو چکی، اور بحمد اللہ واجبات نماز کیا ہیں، ارکان نماز کیا ہیں، منافیات و مبطلات نماز کیا ہیں، نماز مسافر کے احکام کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر الحمدللہ بقدر ضرورت سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم کی روشنی میں تبصرہ کیا جا چکا۔ اب اس سلسلہ کلام کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ نماز اگرچہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو لَّتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا کہ خالق کائنات کا میرے اوپر یہ خاص لطف و کرم ہے کہ اس نے زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بھی قرار دیا اور اس کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا اور باعث طہارت قرار دیا۔ لہذا نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے جو پاک ہو، لیکن اگر اللہ کے گھر میں جن کو مساجد کہا جاتا ہے ان میں اگر نماز پڑھی جائے تو فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایات سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا اگر دیکھا جائے تو مسجد الحرام میں جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، اگر اس میں نماز پڑھی جائے
تو ایک نماز ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر سمجھی جائے گی۔ خالق کائنات عذرائے لطف و کرم نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کی بجائے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ نماز مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور اگر وہ مسجد کوفہ میں پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اور اگر ان مساجد کے علاوہ اگر شہر کی جامع مسجد میں جہاں نماز جمعہ اور جماعت ہوتی ہو اگر وہاں نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 100 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اور اگر محلے کی مسجد میں مختصر مسجد ہو چھوٹی سی ہو چند آدمی آتے جاتے ہوں اس میں پڑھی جائے تو ایک نماز جو ہے وہ 25 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اسلام چونکہ اجتماعیت کا دین ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں نماز ادا کی جائے اس بہانے تاکہ چند مسلمان جب اکٹھے ہوں گے ان میں مہر و محبت پیدا ہوگی، الفت اور محبت اور اخوت کے جذبات ابھریں گے۔ اس لیے خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ مساجد میں نماز ادا کی جائے، لہذا مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بہت بڑے احادیث وارد ہوئے ہیں جن کی مدح و ثنا میں جو ہے بہت کوئی بیان کیا گیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ ہمیں مساجد میں نماز فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نماز فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں بھی تنہا پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں بھی جا کر تنہا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو پھر نور و نلا نور کا مصداق ہے۔ کئی روایتیں ہیں جن میں ایک نماز کا ثواب 100 نمازوں کے برابر موجود ہے۔ کم بعض روایات میں 1,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، اور بعض ایسے روایات ہیں کہ جن میں اگر آدمی جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو کئی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھانے والے کے لحاظ سے اگر عام پیش نماز کی پیچھے پڑھی جائے تو ثواب اور ہوگا، اگر کسی عالم باعمل کے اقتداء میں پڑھی جائے تو ظاہر ہے کہ ثواب اور اجر اور زیادہ ہوگا، اور اگر وہ نبی و امام کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے تو اجر و ثواب میں اور بھی بے حساب جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ تو الغرض اسلام کے اندر جتنی حوصلہ افزائی نماز با جماعت کی گئی ہے اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ کیوں کہ اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ محبت و الفت کا دین ہے، اسلام اشتراکیت کا دین ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان روزانہ 5 مرتبہ آپس میں ملاقات کریں تاکہ ان کے درمیان محبت کے جذبات پیدا ہوں، کیونکہ جب الود ما بقی اللقاء، محبت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک بہمی میل و ملاقات باقی رہتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ نماز با جماعت پڑھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہمی محبت پیدا ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جان پہچان پیدا ہوگی، معرفت میں اضافہ ہوگا، دوست دن بدن بڑھتے جائیں گے، دشمنیاں گھٹتی جائیں گی، کیونکہ جب 5 وقت اکٹھی نماز پڑھیں گے تو باہمی مصافحہ بھی کریں گے، باہمی میل و ملاقات بھی ہوگی، جس سے نفرتیں کم ہوں گی، محبت کے جذبات ابھریں گے۔ علاوہ بری اگر کوئی بندہ جماعت میں نہیں حاضر ہوا اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ فلاں مومن کیوں نہیں آیا، اگر بیمار ہوا تو اس کی مزاج پرسی کریں گے، اور اگر مقروض ہوا اس کا قرض ادا کریں گے، اگر کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہوا
اس کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ روزانہ جب 5 مرتبہ اہل ایمان اکٹھے ہوں گے اور ایک پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اکٹھے جائیں گے، اکٹھے آئیں گے، اکٹھی نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے سے احوال پرسی کریں گے، تو ظاہر ہے اس میں اجتماعیت کا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا، میل و محبت اور زیادہ بڑھے گی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کے جذبات ابھریں گے۔ اور یہی اسلام کا مقصد ہے کہ لوگوں میں میل جول پیدا کیا جائے، باہمی نفرتوں کو ختم کیا جائے، محبت اور مودت کو عام کیا جائے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے کہ 5 گانا نماز، پھر اس کے بعد ہفتہ بھر اجتماع، ہفتے کے بعد ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے جس کو نماز جمعہ کا اجتماع کہتے ہیں، کہ 12 مہینوں تک تمام لوگوں پر فرض ہے کہ چاروں طرف سے آئیں اور ایک جگہ اجتماع کریں۔ تو اس کے بعد سال میں 2 عظیم اجتماع ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، پھر ایک پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پورا عالم اسلام سمٹ کر وہاں اکٹھا ہوتا ہے، جس کا نام حج بیت اللہ ہے۔ الغرض اسلام کے مختلف مظاہر کو دیکھا جائے، اسلام کی عبادات اور معاملات پر گہری نظر ڈالی جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں سے دشمنیاں ختم کر کے دوستیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جیسا میں نے کسی پروگرام میں اب پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پورے تعلیمات اسلامیہ، پورے آیات قرآنیہ، پورے روایات معصومیہ کا لب لباب کیا ہے، تو میں بلا خوف رد یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات، تلقینات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمودات و ارشادات کا لب لباب یہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ لہذا جو بندہ سب سے زیادہ محبت پھیلائے، رواداری کا مظاہرہ فرمائے، وہ سب سے افضل و اعلیٰ آدمی ہے، اور جو نفرتیں پھیلائے، لوگوں میں رنجشیں پیدا کرے، دشمنیاں بڑھائے اور لوگوں کو آپس میں لڑائے، وہ روایات اہل بیت کے مطابق بدترین خلائق ہے۔ تو الغرض یہ ہے نماز کے بارے میں کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ جماعت نہیں کرا سکتا، ہر بندہ دوسروں کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے بارے میں چند شرائط ہیں۔ اور پہلی شرط یہ ہے کہ پڑھانے والا نماز وہ پڑھائے جو اس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، مومن کامل ہو، اس کے عقائد صحیح ہوں، یعنی نہ توحید میں خلل ہو، نہ تو شرک کا نام و نشان ہو، نہ کوئی کفر کا شیبہ ہو، نہ منافقت کا کوئی داغ ہو، لہذا مومن کامل ہو۔ اور اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ عادل ہو۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ جو واجبات شریعت ہیں ان کو عمدن ترک نہ کرے، جو محرمات دینیہ ہیں ان کا عمدن ارتکاب نہ کرے، اور اگر کبھی کبھار بتقاضۂ بشریت، باغواء شیطان، اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو بغیر کسی دیر و درنگ کے توبۃ النصوحہ کر لے، تاکہ اس کی عدالت واپس لوٹ آئے اور فسق و فجور کا دھبا جو اس کے دامن پہ لگا تھا اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی قرات نماز جو ہے اس کی صحیح ہو، الفاظ کو اپنے مخارج سے ادا کرے، تاکہ الفاظ کو بگاڑ کر قرات کو غلط نہ کر بیٹھے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے
کہ موٹے موٹے نماز کے مسائل بھی جانتا ہو کہ نماز میں شک پڑ جائے اس کا کیا ضابطہ ہے، کوئی جز ترک ہو جائے اس کا حکم کیا ہے، کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کے احکام کیا ہیں، جو یہ چیزیں جانتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی سند کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر مقتدی کو اطمینان ہو کہ میں اس آدمی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جو مومن بھی ہے، عادل بھی ہے، قرات بھی صحیح ہے اور نماز کے ضروری احمد البلوہ جو ہیں مسائل ان سے بھی آگاہ ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس اجازت نہیں، کئی اجازتیں ہوں، لیکن مقتدی اس کو دیکھے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے، کہ اس کے عمل و کردار میں کوئی زلل ہے، یا اس کی قرات صحیح نہیں ہے، یا اس کے مسائل نماز نہیں معلوم نہیں ہے، تو آدمی ظاہر ہے کہ پھر اجازتوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے مشاہدہ کو دیکھے گا، اپنی دید کو دیکھے گا، شریعت پہ عمل نہیں کرے گا بلکہ دید پہ کرے گا۔ تو لہذا نماز اور اس کے علاوہ اور بھی جماعت کے شرائط ہیں کہ پیش نماز آگے ہو اور مقتدی اس کے پیچھے ہوں۔ البتہ ایک مقتدی ہے اور ایک پیش نماز، تو اس کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا اور اس کے جائے سجدہ پیش نماز سے ذرا پیچھے ہوگی، اور اگر عورت مقتدی ہو تو وہ مقتدی پیش نماز کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور اگر مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد آگے کھڑے ہوں گے، عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی۔ اور علاوہ بری جو ہے پیش نماز کے کھڑے ہونے کی جگہ اور مقتدیوں کے سجدے کی جگہ، ان کے درمیان ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ صف متعدد ہوں تو پہلی صف میں ایک آدمی کا اگر خلا واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دو آدمیوں کا خلا واقع ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری اور تیسری صف میں اگر خلا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ دوسری صف والوں کے سجدے کی جگہ اور پہلی صف والوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور علاوہ بری پیش نماز کی کھڑے ہونے کی جگہ مقتدیوں سے زیادہ بلند بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ برابر ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک برش تک اگر اس کی بلند جگہ بلند ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ الغرض یہ ہے مختصر احکام نماز با جماعت کے، لیکن انشاءاللہ میں عرض کروں گا آنے والے پروگرام میں کہ نماز جمعہ میں جماعت واجب ہوتی ہے، نماز عیدین اگر واجب ہوں ان میں بھی جماعت واجب ہے، باقی نمازوں میں مستحب ہے، سنت ہے، لیکن جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہوتا، اور نماز عیدین بھی بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے موٹے موٹے احمد البلوہ مسائل جو نماز کے بارے میں ہیں۔ اب رہے گی یہ کہ اگر آدمی کی نماز قضا ہو جائے، اگر کسی وجہ سے عمدن یا سہون نماز نہ پڑھ سکے تو پھر اس نماز کی قضا واجب ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو قضا ہوئی ہے جو نہیں آدمی پڑھ سکا بر وقت اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا، لیکن بنیت قضا کیونکہ اس کا وقت ختم ہو چکا۔ البتہ یہ شرط ہے کہ وہ نماز جو قضا ہوئی ہے وہ بے ہوشی کی وجہ سے نہ ہو، نابالغی کی وجہ سے نہ ہو، اور جو عورت ہے اس کو حیض و نفاس کی وجہ سے نہ ہو یا دیوانگی کی وجہ سے نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنے اختیار سے نہیں مجبوراً بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی کے عالم میں جو نمازیں قضا ہو جائیں ان کی ہوش آنے کے بعد قضا واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچہ بچی جنہیں نابالغی کی وجہ سے مکلف نہ ہونے کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی، بالغ ہونے کے بعد
ان پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ کافر اصلی تھا، پہلے کافر تھا، بعد میں اس کی وقت نے یاوری کی اور مسلمان بن گیا، تو حالت کفر جو ہے اس دور کی نمازوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی باطل مذہب پر تھا، کسی غلط مذہب پر تھا، اور اس نے اس دور میں اپنے مسلک کے مطابق صحیح نمازیں پڑھی تھیں، اگرچہ حق کے خلاف تھیں، اگرچہ عند التحقیق وہ نمازیں صحیح نہیں تھیں، تو ان پڑھی ہوئی نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کسی اور باطل دین کو اختیار کر لے، تو بطلان ارتداد کے دور میں جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی ان کی نماز قضا واجب ہوگی توبہ کرنے کے بعد۔ لیکن کفر اصلی اگر چھوڑ کر آدمی اسلام کے دامن میں پناہ لے لے تو کفر اصلی کے دور میں نہ پڑھی ہوئی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہ خالق کائنات کی مہربانی ہے کہ وقت گزر گیا، زمانہ لد گیا، چاہیے تو یہ تھا اب اس کی تلافی نہ ہو سکتی، لیکن وَرحم الرحمین وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، وہ رحمان و رحیم خدا چاہتا ہے کہ کسی بہانے آدمی کو گناہ سے بچائے، جہنم سے بچائے اور جاگیر جنت کا پٹا عطا فرمائے۔ اس لیے اس نے قضا کی بھی اجازت دے دی کہ اگر تم وقت کے بعد اس نماز کی تلافی کر لو تو خالق کائنات کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے والے سمجھے جاؤ گے۔ خالق اکبر کی مہربانی ہے، اس کی رحیمیت اور رؤوفیت ہے کہ اس نے وقت گزر جانے کے بعد اس کی تلافی کرنے کا پھر بھی موقع فراہم فرمایا، بلکہ اس کی کریمی اور رحیمی پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آدمی زندگی میں نمازیں واجب تھیں، بلوغت کے بعد عاقل ہونے کے بعد، با اختیار ہونے کے بعد آدمی کا وہ دار دنیا سے انتقال ہو گیا، نہ وہ وقت رہا، نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ حالات رہے، نہ وہ آدمی رہا، لیکن اس کے ذمے اگر نمازیں قضا تھیں یا روزے قضا تھے یا کوئی اور حقوق اللہ کے حق پامال کر کے چلا گیا یا لوگوں کے حقوق اپنی گردن پہ لے کے مر گیا، تو خالق کائنات اس کے وارثوں کو اب بھی اجازت دیتا ہے کہ تم اگر چاہو تو اس کی نمازیں جو ہیں قضا شدہ نمازیں ادا کر کے، اس کے روزے رکھوا کے، اس کی طرف سے حج کرا کے، اس کے حقوق الناس قرضہ برضہ کسی کا دینا تھا وہ ادا کر کے، کسی پر ظلم و زیادتی کی تھی اس کے مظلوموں کو راضی فرما کے اگر اب بھی تم چاہو تو مرنے والے کو عذاب و عقاب سے بچا سکتے ہو اور اس کو ثواب پہنچا سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی نے زندگی میں نمازیں نہ پڑھی ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں یا حج بیت اللہ ادا نہ کیا ہو، اس قسم کے دوسرے فرائض ادا نہ کیے ہوں، تو اگر مر جائے تو نماز روزہ تو بہرحال اس کے ولی پر، اس کے وارث پر، جو وارثوں میں سے بڑا ہے اس پر واجب ہوں گی کہ نمازیں خود پڑھے یا اجرت پہ پڑھائے یا روزے رکھے یا کسی اور سے اجرت دے کر رکھوائے۔ لیکن اگر حج نہیں کیا یا زکوٰۃ نہیں دی یا خمس یا کسی کا قرضہ دینا تھا تو ان کی ادائیگی اصل ترکہ میت سے ادا کی جاتی ہے۔ جب تک اس کے فرائض ادا نہ کیے جائیں، مالی فرائض، اس وقت تک وارث اس کے ترکہ کے شرعاً وارث قرار ہی نہیں پاتے۔ یہ الگ بات ہے
کہ آج ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا، بس مرنے والا مرتا ہے تو وارثوں کو تقسیم کی فکر پڑ جاتی ہے۔ لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ بڑے وارث پر واجب ہے کہ اس کی نمازیں پڑھے پڑھائے، روزے رکھے رکھائے، اور وہ کی اصل مال سے اس کا حج کرائے، قرض ادا کرائے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس حالت میں بھی جب کہ دنیا کا دور بھی لد گیا، وہ وقت بھی ختم ہو گیا، وہ زندگی کا پیمانہ بھی لبریز ہو کے چلا گیا، لیکن اب بھی اگر اس کے وارث مرنے والے کو بخشوانا چاہیں تو خالق اکبر کی رحمت کے دامن میں اب بھی اس گنجائش ہے اس کو پناہ دینے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے، اور اس کو جاگیر جنت کا پٹا دینے اور جہنم کے عذاب بچانے کے لیے۔ لہذا میت کی نمازیں جو ہیں اگر اس کے ذمے ہوں تو ان کی قضا بھی وارث پر واجب ہے۔ لہذا قضا نمازوں کی، ادا نہ شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے، خواہ آدمی نے خود نہ پڑھی ہوں یا اس کے مورث نہ پڑھی ہوں، ان کا ادا کرنا شرعاً واجب ہے۔ اور قضا کے احکام بالکل وہی ہیں جو ادا کے ہیں۔ جو جہری نماز ہے وہ جہر سے پڑھی جائے گی، جو اخفاتی نماز ہے وہ اخفا سے پڑھی جائے گی۔ جتنی رکعتیں ہیں، جتنے ان کے ارکان ہیں، جتنے واجبات ہیں، جتنے منافیات ہیں، جتنے مبطلات ہیں، جتنے مستحبات ہیں، جس قدر مکروہات ہیں، سارے ادا اور قضا کے احکام یکساں ہیں، ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے وہ قضا ادا تھی، اس کے اوقات مقرر تھے کہ وہ صبح کی نماز کا وقت الگ ہے، ظہر کا الگ، عصر کا الگ، مغرب و عشاء کا الگ، لیکن جب قضا ہو جائے اس کے پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دن والی نمازیں رات کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں، رات کی قضا شدہ نمازیں مغرب عشاء وہ دن کے وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب رہے گی یہ بات کہ اپنی نمازیں قضا ہوں یا میت کی نمازیں وارث پہ واجب ہوں، آیا ان میں جو ہے وقت میں وسعت ہے یا وقت میں تنگی ہے؟ یعنی زندگی بھر جب چاہے پڑھ سکتا ہے یا جلدی پڑھنی چاہیے؟ اس مسئلے کو مذاکرہ اور مواسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا معلوم کہ زندگی کا جب پیمانہ کب لبریز ہو جائے اور چھلک پڑے، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نمازیں قضا ہوں یا مرنے والے کی قضا نمازیں اس کے ادا کرنا ہوں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لہذا سستی سے کام لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آج کل کرتا رہے کہ خود زندگی کا چراغ بجھ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کہنا پڑے گا اب کیا کرے ہو جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت۔ تو یہ ہے نماز کے احکام، نماز کے متعلقہ مسائل۔ اب میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے ان نمازوں کا تذکرہ اس میں کیا جائے جو نمازیں واجب تو ہیں لیکن وہ پنجگانہ نمازوں سے ان کا تعلق نہیں بلکہ ان کے علاوہ ہیں۔ تو وہ چند قسم کی نمازیں ہیں جو واجب تو ہیں لیکن ان کا تعلق نماز ہائے پنجگانہ سے نہیں ہے۔ تو آؤ ذرا ان کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ تو میرے محترم حضرات، سامعین کرام، ان واجب نمازوں میں سے ایک نماز آیات بھی ہے
جس کے ادا کرنے میں اکثر لوگ جو ہیں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور اگر اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ان کے ذمے کئی نماز آیات واجب ہوں گی جو انہوں نے کبھی ادا ہی نہیں کی، تو لہذا عذر بھی توجہ کرنا لازم ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نماز آیات کا مقصد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، موجبات کیا ہیں، جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے، اس کے پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، یا صاف لفظوں میں عرض کروں کہ آیا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ نماز آیات چند چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ آیات کا معنی جمع آیت کی، آیت کا معنی نشانی، آیت کا معنی علامت، جن چیزوں سے خالق کائنات کے قہر و غضب کی علامت بن جائیں، جو چیزیں موجب قہر خدا بندی نظر آئیں، ان کی وجہ سے نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ من جملہ ان کے ایک چاند گرہن ہے، دوسرا سورج گرہن ہے، تیسری وہ آندھی ہے جو درختوں کو کھیڑ کے رکھ دے، مکان کی چھتوں کو اڑا کر لے جائے، اور چوتھی وہ موسلا دھار بارش یا یالا باری ہے کہ جس سے آدمی کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو جائے اور آدمی کے مال و املاک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہونے لگ جائیں، یا پھر زلزلہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نہ نیکوں کے گھر محفوظ رہتے ہیں نہ بدکاروں کے، وہ ہر چیز تہوبالہ ہو جاتی ہے، جس میں جانوں کا اتراف بھی ہوتا ہے، مالوں کا بھی نقصان بھی ہوتا ہے، پھلوں کا بھی ضیاع اور اتراف ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر وہ علامت جو آسمان سے تعلق رکھتی ہو یا زمین سے، جس سے عامت الناس، عام عقلاء روزگار ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور الامان اور الحفیظ کہتے ہوئے نظر آئیں، اب ایسی علامت اگر کوئی ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز آیات کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مختصر، دوسرا ہے ذرا مفصل، اور 2 رکعتوں میں 5 رکوع 5 جو ہیں قنوت پڑھے جاتے ہیں، 2 قنوت ہیں پہلی رکعت میں اور 3 قنوت ہیں دوسری رکعت میں۔ طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے نماز آیات کی قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، اور ظاہر ہے کہ نیت دل میں کی جاتی ہے، الفاظ میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو وہ پہلی رکعت میں جو مفصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھے اور الحمد کے بعد ایک سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ 10 رکوع ہوتے ہیں، 5 قنوت ہوتے ہیں، رکوع سے سر اٹھائے سامع اللہ کہنے کی بجائے، پھر الحمد پڑھے، پھر دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، قنوت کے بعد رکوع میں جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر الحمد پڑھے، پھر سورت دوسری کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے، اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے، پھر الحمد پڑھے، پھر دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، پھر اس کے بعد سر اٹھائے رکوع میں چلا جائے، سر اٹھائے، پھر الحمد پڑھے، دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ یہ 5 رکوع ہو جائیں گے اور 2 قنوت، اس کے بعد سجدتین میں جائے، 2 سجدے ادا کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، الحمد پڑھے، پھر ایک سورت پڑھے، اس کے بعد
پہلی رکعت جو ہے چھٹی رکعت ہوگی، لہذا چھٹی گویا کہ قنوت ہوگا، چھٹا رکوع ہوگا، اس سے پہلے دعائے قنوت پڑھے، پھر اس کے بعد سر اٹھائے، پھر دوسری رکعت میں پھر الحمد پڑھے، اس کے بعد پھر اس دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے، سر اٹھائے، پھر الحمد پڑھے، پھر دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، پھر رکوع میں چلا جائے، پھر سر اٹھائے اور جو ہے دعا کا نام پھر الحمد پڑھے، پھر دوسری سورت پڑھے۔ الغرض دوسری رکعت میں 3 قنوت پڑھے جائیں گے اور 5 رکوع، اس کے بعد رکوع سجدتین کر کے تشہد پڑھ کے سلام پھیرے۔ یہ ہے لمبا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ نیت کر کے الحمد شریف پڑھے، اس کے بعد ایک سورت کے ٹکڑے کر لے، مثلا سورہ قل ہو اللہ ہے، اس کے 5 حصے کر لے۔ کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلا جز، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، پھر کھڑا ہو جائے، قل ہو اللہ احد دوسرا جز پڑھے، اس کے بعد رکوع اپنا رکوع سے پہلے قنوت پڑھ لے، پھر رکوع میں چلا جائے، پھر سر اٹھائے، پھر لم یلد اللہ الصمد یہ پڑھ کے پھر رکوع میں چلا جائے، پھر سر اٹھائے، لم یلد ولم یولد پڑھے اور رکوع سے پہلے دوسری دفعہ دعائے قنوت پڑھ لے، اس کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے، سر اٹھائے، اب لم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے پھر رکوع میں چلا جائے، سر اٹھائے، پھر سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اٹھے اور الحمد شریف کے پڑھنے کے بعد وہی قل ہو اللہ کے 5 حصے کر لے۔ یہ مختصر طریقہ ہے۔ اس طرح بھی 2 رکوع جو ہے 2 قنوت پہلی رکعت میں ہوں گے، 3 رکوع 3 قنوت دوسری رکعت میں ہوں گے، یہ چند منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ہے نماز آیات جو واجب ہے۔ لہذا جن لوگوں نے باوجود اسباب کے مہیا ہونے کے سورج گرہن لگا نماز نہیں پڑھی، چاند گرہن لگا نماز نہیں پڑھی، خطرناک آندھی آئی نماز آیات نہیں پڑھی، زلزلہ آیا لوگوں کو نقصان ہوا اس نے نماز آیات نہیں پڑھی، یا اللہ باری ہوئی، فصلیں تباہ ہوئیں، لوگ ڈر گئے، مالی و جانی نقصان ہوا، اس نے نماز آیات نہیں پڑھی، تو اندازہ لگا کر کہ اس کی زندگی میں کتنی دفعہ زلزلہ آیا ہوگا، کتنی بار اپنا چاند گرہن لگا ہوگا، کتنی بار سورج گرہن لگا ہوگا، کتنی دفعہ 11 باریاں ہوئی ہوں گی، اندازہ لگا کے اتنی نمازوں کی جو ہے قضا کرے اور ان کو پڑھے، تاکہ جب مرے تو اس کی گردن پر کسی واجب فریضہ کے ترک کا داغ اور دھبا نظر نہ آئے۔ یہ ہے پہلی نماز جو پنجگانہ کے علاوہ واجب ہے، نماز آیات۔ اور دوسری نماز جو واجب تو ہے لیکن نماز پنجگانہ میں شامل نہیں، وہ نماز جمعہ ہے۔ جمعہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں خالق کائنات سورہ جمعہ میں فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے والے دن اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کی طرف آؤ۔ اس کے وجوب کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ خالق نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو کاروبار بند کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت شرعاً حرام ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔
لہذا سارے کام چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف دوڑ کر آنا اور ادا کرنا واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جمعہ کے شرائط کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو اور بزرگوارو، اگر نبی و امام کا دور ہو اور وہ مبسوط الید بھی ہوں تو لہذا جمعہ بالاتفاق واجب ہے۔ اور اگر جیسا کہ آج کا دور ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں روپوش ہیں، اب آیا نماز اب بھی واجب ہے جمعہ کی یا واجب نہیں؟ اس میں اگرچہ فقہا میں 3 قول ہیں، کچھ وجوب عینی کے قائل ہیں، کچھ ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام زمانہ جب آئیں گے تو جمعے کے اندر شرط ہے کہ یا نبی پڑھائے یا امام پڑھائیں۔ لیا تیسرا قول یہ ہے کہ جمعن بین الادلہ، وہ کہتے ہیں واجب تخیری ہے، یعنی آدمی کو اختیار ہے کہ جمعے والے دن نماز ظہر پڑھے یا نماز جمعہ پڑھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ خواہ نبی کا دور ہو یا امام کے ظہور کا دور ہو، وہ مبسوط الید بھی ہوں، لیکن یا آج کل کا دور ہو جس میں امام صاحب العصر والزمان عرض غیبت میں روپوش ہیں، اگر کوئی شرعی یا عقلی معنی نہ ہو، تقریہ کا مقام نہ ہو، کوئی ظالم حاکم کی طرف سے معنی اور رکاوٹ نہ ہو تو نماز جمعہ واجب ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلاۃ الجمعۃ واجبۃ فریضہ الی یوم القیامہ، جیسا کہ علامہ ہلی نے تذکرۃ الفقہاء میں، محقق ہلی نے اپنی کتاب المعتبر میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تک جمعہ میری امت پر فرض اور واجب ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعات متوالیات ختم اللہ علی قلبہ بخاتم النفاق، جو آدمی جان بوجھ کر 3 جمعے نہ پڑھے خالق کائنات اس کے دل پر منافقت کی مہر لگا دیتا ہے۔ الغرض روایتیں الا ماشاء اللہ موجود ہیں، اذا اجتمع خمسۃ یؤمہم بعضہم اذا کان یحسن خطبتین، جب 5 آدمی اکٹھے ہو جائیں ان پر جمعہ واجب ہے، ایک آدمی آگے کھڑا ہو جائے دوسروں کو نماز پڑھائے بشرطے کہ 2 خطبے بھی پڑھ سکتا ہو۔ الغرض یہ ثابت ہوا کہ جمعہ جو ہے زمانہ حضور امام ہو یا غیبت امام کا دور ہو، نماز جمعہ بہرحال واجب ہے۔ علماء اعلام نے اس موضوع پر بڑی بڑی مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے شہید ثانی نے صلاۃ جمعہ کے موضوع پر مستقل کتاب لکھی، آغا خالصی آل اللہ مقامہ نے اس موضوع پر پورا رسالہ صلاۃ الجمعہ کے نام سے لکھا، اس آکر نے بھی نماز جمعہ اور اسلام کے نام سے ایک رسالہ بہت عرصہ ہوا، کئی مرتبہ چھپ چکا، اور پھر میں نے اپنی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں بقدر ضرورت اس وجوب عینی پر دلالت آیات قرآنیہ، روایات معصومیہ اور فقہائے اعلام کے اقوال درج کر کے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ آج بھی واجب عینی ہے، لیکن جمعے کے انعقاد کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا، لہذا دوسری نمازوں کی طرح نماز جمعہ فرادہ طور پہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے شرط ہے کہ پیش نماز
जामे शराइत इमामत कराए और वो जमात के साथ पढ़ी जाए, फुरादा नमाज जुमा नहीं हो सकती। दूसरी शर्त ये है कि नमाज जुमा चूंकि 2 रकात होती है और ये जोहर के बदले है, तो लिहाजा 2 खुतबे जुमे के पढ़ने वाजिब हैं। जो 2 रकतों के कायम मकाम होते हैं उनका पढ़ना भी वाजिब है, और सामीन पर, बाकी नमाजियों पर उनका सुनना भी वाजिब है। उनमें हो क्या, अल्लाह की हम्द सना की जाए, सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलात वस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ा जाए, और उनके अलावा मसाइल हादरा पर बकदर ज़रूरत गुफ्तगू की जाए। हफ्ते भर का प्रोग्राम अहले ईमान को दिया जाए कि जब वक्त का तकाजा ये है कि यूं किया जाए, यूं किया जाए। मौजूद हालात के तनाजुर में जो जिम्मेदारियां अहले ईमान पे आयद होती हों, इत्तेफाक के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, किसी जो है मुल्क को या किसी मिल्लत की मदद के बारे में या किसी की मुखालफत के बारे में, कुफ्र व शिर्क के मिटाने के बारे में, इस्लाम व ईमान फैलाने के बारे में पेश नमाज को चाहिए खुतबा जुमा में इन चीज़ों का तज़किरा करे। और उसके अलावा आम तौर पर मशहूर ये है कि 3 मील और 3 फरलांग के दरमियान 2 जुमे नहीं होने चाहिए, इतना फासला भी होना चाहिए ताकि इज्तिमाए अजीम हो सके। आजकल जो रस्म चल निकली है कि चप्पे चप्पे भी जुमा हो रहा है, और जिसकी वजह से मोमिनीन में तफरीक पैदा होती है, इंतशार पैदा होता है। मैं कहा करता हूँ फिर इसको यौमुल जुमा नहीं कहना चाहिए, इसको यौमुल फुरका कहना चाहिए। ये जुमा का दिन जो इज्तिमा का बायस था, इत्तेहाद का बायस था, इत्तेफाक का मूजिब था, वो तो फुरका, तफरीक और तब जो है इंतशार का बायस बन गया। फिर जुमा नहीं कहना चाहिए, इसको यौमुल फुरका कहना चाहिए। तो लिहाजा ये भी जरूरी है कि फासले की पाबंदी भी की जाए।